انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ذکر کا یہ مرحلہ چل رہا تھا کہ زلیخا نے سارے دروازے بند کر کے اپنی پوری کشش اور قوت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی کہ جس کو قرآن نے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کے تذکرے سے ذکر کیا کہ زلیخا نے اپنی پوری کشش کے ساتھ دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو پکارا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کہ اگر یوسف علیہ السلام پر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام اس کے مکر کا شکار ہو جاتے۔ اور یہ بات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے سنا چکا ہوں، دہرانے کی ضرورت نہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات معصوم ہوتے اور فرشتے بھی معصوم ہوتے، لیکن ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ فرشتوں کی معصومیت میں اور پیغمبروں کی معصومیت میں ایک فرق ہے کہ فرشتے بھی گناہوں سے معصوم ہیں، پیغمبر بھی گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ فرشتے جو ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کا مادہ ہی نہیں رکھا ہوتا، یعنی وہ جی چاہتے ہوئے بھی گناہ کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمال کا مادہ رکھا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان پہ اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ کبھی گناہ کی طرف جاتے ہی نہیں۔ دیکھیں، ایک بینا آدمی ہے، اب نابینا یہ کہے کہ میں نے تو کبھی بدنظری کی نہیں، تو لوگ اس سے کہے بھئی یہ کون سے کمال کی بات ہے، تیری آنکھیں ہی نہیں ہے، تو بدنظری کہاں سے کرے؟ اور ایک آنکھوں والا کہے کہ میں نے کبھی بدنظری نہیں کی، کمال یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام فرشتوں سے بالا تر ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر مادہ ہی نہیں ہے، انبیاء کرام کے اندر طاقت اور قدرت کے باوجود وہ گناہوں کی طرف کبھی نہیں جاتے، بلکہ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو، بے حیائیوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم نے کبھی پیغمبر کے رستے پہ جانا بھی نہیں ہے، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ اس لیے کہ یہ پیغمبر ہمارا چنا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ ہمارے مولوی صاحب ہیں، یہ ہمارے مفتی صاحب ہیں، یہ ہمارے امام صاحب ہیں، خبردار ان کے بارے میں بات نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر میرے، یہ میرے چنے ہوئے ہیں، اس لیے پیغمبروں کے بارے میں بات نہ کرنا۔ اب آ جائیں آج کے جمعے کے اندر، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آؤ یوسف میری طرف آؤ، اپنی خواہش پوری کرو، تو حضرت یوسف علیہ السلام اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ عورت تو تلی ہوئی ہے، میری طرف جو ہے غلط اور برائی کے ارادے سے آ رہی ہے اور یہ باز آئے گی نہیں، اور دروازے چاروں طرف سے بند ہیں، اب کدھر جاؤں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجایا کہ اے یوسف تو بھاگ دروازے کی طرف، دوڑنا تیرا کام ہے، جو رب کائنات تالے لگوا سکتا ہے وہ تالے کھول بھی سکتا ہے، بھاگنا تیرا کام ہے، تو بھاگ صحیح، تالے میں کھلواؤں گا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ یوسف علیہ السلام دوڑے، آپ کے پیچھے زلیخا بھی دوڑی، زلیخا دوڑی تاکہ میں یوسف علیہ السلام کو پکڑ لوں، اور یوسف علیہ السلام بھاگے تاکہ میں اس فتنے سے جان چھڑا لوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکے انسان کو برائی سے بھاگنا چاہیے، جس جگہ پر انسان کو یہ لگتا ہو کہ میں یہاں رہتے ہوئے گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔
اور جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی اطاعت کی خاطر انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اور مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ جو آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بند کمروں میں بھی مدد فرماتے ہیں۔ جیسے کہتے ایک بزرگ جو ہے ایک عالم دین وہ جیل کے اندر چلے گئے، تو جیسے کہ جمعے کی نماز کا وقت آتا تو وہ جمعہ تو پڑھنے جانے نہیں دیتے، تو وضو کرتے، تیار ہوتے اور جیل کی سلاخوں تک جاتے، پھر آ کے واپس بیٹھ جاتے۔ ایسے ہی ہر جمعے کو کرتے۔ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا آپ کو تو پتہ ہے کہ جیل بند ہے اور وہاں تک آپ جاتے ہو پھر لوٹ آتے ہو؟ تو فرمایا کرتے تھے کہ بھئی میں جیل تک اس لیے جاتا ہوں کہ میں اللہ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یا اللہ یہاں تک میں آ سکتا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے، یہاں تک میں آ گیا، یہاں تک میری قدرت اور طاقت تھی، آگے جیل کے دروازے بند ہیں تو طاقت سے باہر کا میں بھی مکلف نہیں ہوں۔ تو اس لیے انسان کو اپنی حد تک، اپنی کوشش تک برائی سے باز رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے حضرت شیخ الہند فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ مجھے کہیں کہ میرے پاس آؤ، تو اب اللہ تعالیٰ کے پاس تو میں جا نہیں سکتا، میں کیا کروں گا؟ میں روئے زمین میں سب سے اونچا پہاڑ تلاش کروں، سب سے اونچے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کر کے کہوں گا یا اللہ میں یہاں تک آ سکتا تھا، میں یہاں تک آ گیا، تو اس سے آگے میری طاقت نہیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام واستبق الباب، دروازے کی طرف دوڑے، زلیخا بھی پیچھے دوڑی، وقدت قمیصہ من دبر، اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیض کو جب پیچھے سے پکڑا اور حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ رہے، اسی دوڑ کی کشمکش میں ان کا جو ہے جیسے ہی کرتا کھینچا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا۔ وقدت، بعض علماء نے کہا کہ یہ جو پیچھے سے قمیض پھٹا تھا یہ لمبائی میں پھٹا، اور جو چیز لمبائی میں پھٹتی ہے ہمارے ہاں اس کو کہہ دیتے ہیں یہ چر گئے۔ وقدت قمیصہ من دبر، کہ پیچھے سے آپ کا قمیض چر گیا، پھٹ گیا۔ اب جو قمیض پھٹا حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو یہ بات ثابت کر دی کہ پیغمبر اپنے لباس تو، ان کا لباس تو ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن پیغمبر کی عصمت کے لباس پہ داغ نہیں آتا۔ پیغمبر اپنی عصمت کی اتنی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچے، کسی طرح زلیخا کے جال سے نکل کر جیسے ہی دروازے پہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے، بھاگے جیسے ہی، واستبق الباب، دروازے کی طرف دوڑے، پہلے دروازے تک ٹھک دروازہ کھل گیا، آگے پھر ٹھک دروازہ کھل گیا، 7 دروازے کہتے ہیں علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ 7، کیونکہ ابواب اللہ نے جمع کا لفظ استعمال فرمایا کہ بہت سارے دروازے بند کیے، تو جیسے ہی یوسف علیہ السلام دوڑے، ٹھک دروازہ کھلتے 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 حضرت یوسف علیہ السلام مین گیٹ تک پہنچے۔ جیسے ہی مین گیٹ پہ آئے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سامنے عزیز مصر کھڑے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس عورت کے سردار کو، اس کے مالک کو دروازے کے اوپر پایا کہ وہ سامنے دروازے پر کھڑا ہوا دیکھا۔ اب جیسے ہی عزیز مصر کو دیکھا تو یہ زلیخا بھی گھبرا گئی کہ یہ کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عزیز مصر گھر میں ایسے وقت لوٹ آیا ہو کہ جو گھر میں آنے کا ٹائم ٹیبل نہیں، اس ٹائم سے ہٹ کر عزیز مصر آئے ہوں، اور جیسے ہی نکلے دیکھا اب سامنے عزیز مصر کو کیا جواب؟ یوسف علیہ السلام بھی کھڑے۔ دیکھیں ذرا غور کرے کہ ایک نوجوان عورت دوڑ رہی اور اس کے پیچھے جو ہے آگے حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسین نوجوان بھی دوڑ رہے، اس کے پیچھے زلیخا جیسی خوبصورت وہ بھی دوڑ رہی، اور تیسرا بندہ گھر میں کوئی نہیں۔ تو یہ خود ہی شک پیدا کرتے کہ یہ کیا بات؟
اب عزیز مصر کھڑا دیکھ رہے، یوسف علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں عزیز مصر کیا کہتے ہیں، یہ کیا خیال کرتے ہیں، یہ کیا سوچتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش، اور ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے اوپر پردہ ڈالنا چاہتے ہو کہ میں اس کے گھر کی عزت کو کیوں فاش کروں، چلو اس نے گناہ کا ارادہ کیا، کوئی بات نہیں، ہم برداشت کر لیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے، لیکن زلیخا نے فوراً اپنا پینترا بدلا۔ قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے، اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے اور جھوٹ کو اچھی طرح بنا کر پیش کرنے کے لیے، یہ عورتوں کی چال بازیاں دیکھو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یوسف علیہ السلام سے کہہ رہی ہے ہئی تلک، آؤ میری طرف میری خواہش پوری کرو، اب دروازے پہ پہنچ کے یوسف علیہ السلام سے کہتی ہے، ادھر اپنے عزیز مصر سے کہتی ہے ما جزا من اراد بأہلک سوءا، یہ جس کو آپ بیٹا بنا کر لائے تھے اور کہا تھا کہ اکرمی مثواہ، کہ اس بچے کی قدر کرنا، یہ بڑا ہو کر ہمارے کاروبار میں شرکت کرے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یہ بیٹے کہ کیا آپ بتاؤ کہ کیا سزا ہونی چاہیے اس بندے کی جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ بدنیتی کا ارادہ کرے۔ ما جزاء من اراد بأہلک سوءا، اس بندے کی سزا کیا ہو سکتی ہے جو آپ کے گھر والوں پر بدنیتی کرے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ بدی کا ارادہ کرے۔ اب دیکھو، کہتے اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ بتاؤ کیا سزا ہو اس کی جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، بلکہ اہل کا لفظ استعمال کیا۔ اس سے پتہ چلا میرے دوستو کہ اہل کا سب سے پہلے اطلاق بیویوں پر ہوتا ہے، اس لیے جب کہتے ہیں اہل بیت تو اہل بیت کے اندر حضور کی آل تو آتی ہی آتی ہے، لیکن اہل بیت کے اندر حضرت عائشہ بھی آتی ہے، اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی آتی ہیں۔ اسی لیے یہاں زلیخا نے کیا کہا من اراد بأہلک، تو پتہ چلا عربی کے اندر اہل البیت کا لفظ جب بولا جائے تو اس میں ازواج مطہرات شامل ہوتی ہے۔ آپ بتائیں جو آپ کے اہل کے ساتھ، اور یہ اہل کا لفظ اس لیے استعمال کیا غیرت دلانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے، کہ جو آپ کے گھر والوں کے اوپر سارا کچھ ہوتے ہوئے آپ نے ان کو عزت دی، اچھا کھانا دیا، اچھا ٹکانہ دیا، اس کے باوجود آپ کی بیوی کے ساتھ بری نظر رکھیں۔ اب دیکھو نا، یہ اس نے ایک بات شروع کر، حالانکہ بولنا تو یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ جو پاک باز ہیں، بول کون رہی ہے؟ زلیخا بول رہی۔ یوسف علیہ السلام کھڑے سن رہے ہیں ما جزاء من اراد بأہلک سوءا۔ عجیب نکتے کی بات بتاؤں اگر غور ہو، پچھلے جمعے میں نے بتلایا تھا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، سوء کا لفظ یاد کر لو کہ میں سوء کو، برائی کو پیغمبر کی طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ ہمیں کہا تھا کہ تم برائیوں کی طرف نہ جاؤ، اور اللہ نے کہا تھا کہ میرے پیغمبروں کا ضابطہ یہ ہے کہ سوء اور برائی کبھی پیغمبر کی گلی میں داخل نہیں ہوتی، کبھی پیغمبر کی طرف جاتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یوسف سے سوء کو ہٹا دیا۔ زلیخا الزام لگا رہی ہے کہ یوسف نے میرے ساتھ سوء کا ارادہ کیا۔ من اراد بأہلک سوء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوء یوسف کی طرف آتا نہیں۔ زلیخا کہتی ہے یوسف سوء کا ارادہ کرتے، تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک طرف زلیخا کا جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، سوء یوسف کی طرف جا نہیں سکتا۔ زلیخا کہتی ہے سوء یوسف کی طرف آیا، یوسف نے اس کا ارادہ کیا۔ اچھا آگے دیکھو الا ان یسجن او عذاب علیم۔ اب بھائی بات کی ہے، بات کرنے کے بعد ابھی عزیز مصر فیصلہ کرے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کیا بات ہونی چاہیے، خود ہی سزا بھی دینی شروع کر دی۔ یہ وہ عدالت ہے
کہ جو دہشت گرد قسم کی عدالت ہے کہ جس میں نہ کوئی اپیل ہے، نہ کوئی وکیل ہے، اور نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی جج ہے، نہ کوئی استغاثہ ہے، خود ہی فیصلہ کیا الا ان یسجن، ہاں اس کی تو دو سزائیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے، ان یسجن او عذاب علیم، یا جیل میں نہیں ڈالنا تو ان کو کوئی دردناک سزا ملنی چاہیے، جیل سے ہٹ کر کوئی دردناک سزا ملنی چاہیے۔ میرے دوستو پتہ چلا کہ نفسانی محبتیں، یہ خواہشات کی محبتیں، یہ صرف مقصد کی حد تک ہوتی ہیں، اور جب پکڑا جائے تو عورت کہتی ہے مجھے شوہر نے ورغلایا، شوہر کہتے ہیں مجھے عورت نے ورغلایا۔ یہی زلیخا جو تھوڑی دیر پہلے یوسف علیہ السلام کو کہہ رہی ہے میری طرف آؤ، اب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا رہی۔ من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، دو سزائیں اس لیے کہیں کہ جیل کی سزا یہ لانگ ٹرم پنشمنٹ ہے، لمبی سزا۔ عذاب علیم فوراً کوئی نہ کوئی سزا دی جائے، مختصر وقت کے اندر سزا ملے، تو دو سزائیں بیان کی۔ اور یہ بھی علماء کہتے ہیں کہ زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کو قتل کر دینا چاہیے، بلکہ سزا کیا دی کہ اس کو قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ پتہ چلا کہ زلیخا بھی یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کروانا چاہتے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن سے وہ بھی متاثر تھی۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ اس کی سزا تو یہی دو باتیں ہونی چاہیے۔ اب عزیز مصر دیکھ رہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ اب چونکہ مسئلہ پیغمبر کی عصمت کا آ گیا، اب انگلی پیغمبر کی ذات پر اٹھی، اور یہ میرے دوستو قرآن کی سنت ہے، یہ یوسف علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ جب کوئی انسان کسی پر عیب اور الزام در دے تو ہو سکے اس کو اپنی صفائی بیان کرنی چاہیے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، اب یوسف علیہ السلام بول پڑے ہی راودتنی عن نفسی، کہ یہ جھوٹ بولتی ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہی وہ عورت ہے کہ جس نے بند دروازے کر کے مجھے پھسلانے کا ارادہ کیا، مجھے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، یہ تو میں دوڑا اور دوڑ کر میں نے اپنے آپ کی حفاظت کی۔ کہتے عزیز مصر بھی سمجھ چکا تھا کہ اگر یوسف علیہ السلام غلط ہوتے، عزیز مصر کی بیوی زلیخا صحیح ہوتی، تو آگے زلیخا ہوتی، پیچھے یوسف علیہ السلام ہوتے، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام آگے ہیں، عزیز مصر کی بیوی پیچھے ہے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ تو بے ساختہ تھا، اچانک کوئی اللہ معاف فرمائے انسان دروازے پہ پہنچے اور گھر کے اندر ایسی نازک صورتحال ہو کہ جاتے ہی دروازے پر کچہری لگ جائے، تو اب عزیز مصر کو بھی کوئی بات سمجھ نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اسی عورت نے مجھ کو غلطی کی طرف بہکایا ہے، پھسلایا ہے۔ اب وہ یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے۔ اب دیکھو دیکھنے کا کیا مطلب کہ یوسف اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو، کوئی گواہی پیش کرو کہ تم سچے ہو، میری بیوی عزیز مصر گھر والی غلط ہے تو کیا میری بیوی بھی غلط ہو سکتی ہے؟ اب یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے۔ دیکھو ظلم پہ ظلم کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنعان سے دور ہیں، ابا سے دور، بائیوں سے دور، گھر سے دور، فیملی سے دور، کون گواہی دے؟ کون آپ کے قبیلے اور خاندان کا بندہ اٹھ کے کہے کہ یوسف علیہ السلام سچے؟ اچھا گواہی تم نے مانگنی ہے تو یوسف علیہ السلام سے تو مانگ رہے ہو، اپنی بیوی سے گواہی نہیں مانگ رہے کہ وہ گواہی دے، نہیں یوسف علیہ السلام گواہی دیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہیں کہ گواہی کیسے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف پریشان نہ ہو، جس رب نے تجھے کنویں سے نکالا، مصر کے بازاروں سے نکال کر عزیز مصر کے گھر تک پہنچایا، وہ اللہ تیری حفاظت بھی کرے گا، تیری گواہی بھی دے گا۔ یوسف گھبرانے کی بات نہیں۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا،
بول پڑا ایک بولنے والا، گواہی دی ایک گواہ نے، وشہیدہ، شہیدہ کہتے ہیں گواہی دینا، جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ وشہیدہ، شاہد من اہلہا، ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی، من اہلہا، سبحان اللہ، قرآن ایسی تفسیر اور کھول کے بات سناتے ہے کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ من اہلہا کہ گواہی دینے والا یوسف کے خاندان میں سے نہیں، گواہی کدھر سے آئی؟ زلیخا کے گھر سے گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ من اہلہا کہ الزام بھی یوسف پہ تم نے لگایا ہے، گواہ بھی میں نے تمہارے گھر سے ہی اٹھانا ہے۔ وہ اللہ اتنی قدرت والے ہیں، وہ جب چاہیں تو پتھروں سے پانی نکال دیں، وہ چاہیں تو میرے دوستو پتھروں کو بلوا دیں۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا کہ میں نے گواہ کہاں سے اٹھایا؟ انہی کے گھر سے اٹھایا۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر مشرکین مکہ کو بھی ساتھ ساتھ سبق سکھایا ہے کہ وہ مشرکین مکہ یاد رکھو، جس طرح میں یوسف کی پاکی اور صفائی کے لیے زلیخا کے خاندان میں سے ایک گواہ کھڑا کر سکتا ہوں، اسی طرح میرے محبوب کی گواہی کوہ صفا کے پتھر بھی دے سکتے ہیں، میرے محبوب کی گواہی درخت بھی جھک جھک کے سلام کر کے دے سکتے ہیں، میرے محبوب کی گواہی کے لیے انہی مخالفین کے بچے اور بھائیوں کو میں ایمان لانے کے لیے کھڑا کر دوں گا۔ میں اپنے محبوب کی گواہی کے لیے بند مٹھی کے اندر کینکریوں سے بلواؤں گا کہ میرے محبوب کی شہادت کی گواہی، میرے محبوب کی رسالت کی گواہی دو۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، زلیخا کے گھر میں سے ایک بچے نے گواہی دی۔ یہ بچہ کون تھا اللہ جانتا ہے، رشتے میں کیا لگتا؟ اس بچے نے کیسی گواہی دی؟ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، یہ چیک کرو، میں گواہی بچہ پنگوڑے کے اندر دے رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ بچے کا پنگوڑے میں بولنا یہی بہت حیرت انگیز ہے۔ نمبر دو، بچے نے جو بات کی ہے اس بات کے اندر بڑا وزن ہے۔ اس بچے نے کیا کہا کہ جھگڑنے کی بات نہیں، میں تمہیں تصفیہ بتاتا ہوں، اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں کہ تم یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھو۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا بڑا عجیب کرتا ہے کہ گھر کے اندر بیڑیے کا خون لگا کے ابا کو دکھایا تو یوسف کا کرتا دکھایا، اور یہاں بھی کرتا دیکھو یوسف علیہ السلام کا، آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ اور وہاں چل کر جب یعقوب علیہ السلام کی جدائی کو 40 سال ہو گئے تو اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا جبہ لے جاؤ، میرا کرتا لے جا کر میرے والد کو دکھاؤ۔ یہ یوسف علیہ السلام کا کرتا بڑا بہترین ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ کہ یوسف علیہ السلام کا قمیض اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے، سامنے کی جانب سے پھٹا ہوا ہے، تو سمجھ لو زلیخا سچی ہے، یوسف علیہ السلام جھوٹے۔ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کی طرف بڑھے، زلیخا نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے کپڑے پھاڑ دیے سامنے کی جانب۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کیا قرآن کا انداز ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو سمجھ لو کہ یوسف بھاگ رہے تھے، زلیخا نے پیچھے سے پکڑ کے کھینچا تبھی کرتا پھٹا، تو سمجھ لو پھر زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں۔ اور فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، عزیز مصر نے اب بچے کی گواہی سننے کے بعد پہلے تو یوسف علیہ السلام سے گواہ مانگ رہا تھا، اب صفائی دیکھ رہے کہ میں دیکھوں صحیح مجرم کون ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب یوسف علیہ السلام کا جبہ دیکھا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو یوسف علیہ السلام کا جبہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا، یوسف علیہ السلام کا جبہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، سمجھ گئے
कहने लगे इन्नहु मिन कैदिकुन, जुलेखा ये तेरा मकर है, ये तेरा किया धरा है, ये तेरी चालबाजी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुछ ऐसा नहीं किया। इन्न कैदकुन्ना अज़ीम, कि तुम्हारा औरतों का मकर है ही बहुत बड़ा, तुम औरतें है ही बहुत चालबाज हो। इन्न कैदकुन्ना अज़ीम। मेरे दोस्तों, शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा, पंगूड़े में बच्चा बोला, छोटे से बच्चे को अल्लाह ने ज़ुबान दी। किताबों में सही मुस्लिम की हदीस है कि 3 बच्चों ने बचपन में बात की है। एक इस बच्चे को छोड़ के मैं इसकी तरफ बात में आता हूँ। 3 बच्चों ने पंगूड़े में छोटी सी उम्र में बात की है, सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम यतकल्लम फिल महदी इल्ला सलासा, के 3 बच्चों ने पंगूड़े में, महद में, गोद में गुफ्तगू की। ये महद से मैं बता दूं, महद का नाम आ गया, मैं अभी मिंबर पे बैठे बैठे बात याद आई। बहुत सारे लोग अपने बच्चों का नाम महद रखते हैं, महद। ये याद रखना मेरे दोस्तों, महद, महद अरबी में गोद को कहते हैं। एक दिन मैं एक जगह गया दावत पर, एक साहिब से पूछ लिया मैंने कि आपके बेटे का क्या नाम? कहता मेरे बच्चे का नाम है महद। मैंने कहा ये तो नाम ही सही नहीं, महद तो अरबी में गोद को कहते हैं, ये क्या माना हुआ? और वो जो हदीस तो नहीं है, लेकिन वो उलमा कहते हैं बात तो सही नहीं, लेकिन उसमें भी आता है उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, के इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की सीढ़ी तक, महद से लहद तक, तो वहाँ भी महद का लफ्ज़ आता है। उसने कहा अच्छा ठीक है। वो घर गया तो चूँकि बाज़ दफ़ा नाम बंदे ने खुद नहीं रखा, घर वालों ने रखा होता है, तो फिर फैसला नहीं होता कि तब्दील कर सकते हैं कि नहीं। तो घर जाके उसने मुझे मैसेज किया कि नहीं ये नाम सही है। मैंने कहा कैसे सही है? कहते इसलिए कि अल्लाह के नबी का नाम भी महद था। मैंने कहा भाई ये कहाँ पढ़ लिया, मुझे इसकी तस्वीर भेजो। उसने कुरान के सफ़े में से तस्वीर खींच के मुझे भेज। चूँकि आज सोशल मीडिया पर, गूगल पर, यूट्यूब पर ऐसी दुनिया बैठी हुई है जो पैसे बनाने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जिस लफ्ज़ का जो जी चाहे तर्जुमा करके पेश कर देते हैं। अब उसने मेरे पास, भाई अगर अरबी सीखना इतनी आसान होती तो क्या ज़रूरत थी 9-9 साल मदारिस पे पढ़ने की? गूगल पे डाउनलोड करो, ट्रांसलेट करते रहो बैठे बैठे। इस ट्रांसलेट से मसले, ये ट्रांसलेट करने वाले तो खुद पता नहीं किस तरह के लोग। मैंने कहा भाई तस्वीर भेजो। जब तस्वीर भेजी तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में महद जो लिखा हुआ उसने मुझे भेज। अब अगर एराब का पता हो, ज़बर ज़ेर का पता हो, तो अल्लाह के नबी का नाम महद नहीं मोहद है, हिदायत याफ्ता। मोहदिन हिदायत याफ्ता को कहते हैं, महद गोद को कहते हैं। इसलिए कहता हूँ अरबी बड़ी फसीहुल लिसान ज़ुबान है। मीम पर ज़बर आई, महद आया तो गोद बन गई, मीम पे पेश आई तो हिदायत याफ्ता बन गया। इसलिए अल्लाह के नबी का नाम महद नहीं मोहदिन है। तो ये फ़र्क बहरहाल याद आया। तो 3 बच्चे, लम यतकल्लम इस हदीस में भी है, लम यतकल्लम फिल महदी इल्ला सलास, 3 बच्चों ने माँ की गोद में पंगूड़े में बात की। इसलिए भाइयों गुजारिश है कि जब बच्चों का नाम रखना होता है तो कम से कम उलमाए किराम से पूछ लिया करो। ये गूगल पे, सोशल मीडिया पे यकीन करके अपने बच्चों के गलत उल्टे सीधे नाम न रखो। बच्चा बड़ा होके उल्टी हरकतें करते हैं तो फिर मौलवियों से दम करवाना पड़ता है। इसलिए दम करवाने की बजाय पहले से ही सबसे पहला गिफ्ट जो बाप अपने बेटे को देता है वो अच्छा नाम। और हम कौन सा नाम देते हैं? किसी फिल्मी एक्टर का, किसी गाना गाने वाले का, किसी नाचने वाली का, और उम्मीदें करते हैं कि मेरी बच्ची जो है राबिया बसरिया बन जाए। नाम रखते हैं नाच गाने वाली का, उम्मीदें लगाते हैं राबिया बसरिया की। नाम रखते हैं फिल्मी एक्टरों के, उम्मीदें लगाते हैं जुनैद बगदादी की। ये कैसा खुला हुआ तज़ाद है। नाम रखो सहाबा किराम के, हुजूर के नामों से, अल्लाह के नामों में से, और औलिया किराम, औलिया इज़ाम के नामों में से कोई नाम चुन कर। थोड़े नाम, बड़े नाम हैं।
یونیک نام رکھنے تو آپ کو صحابہ کرام میں بے شمار نام مل جائیں۔ باقی لوگ کہتے ہیں جی یہ نام بڑے سخت ہیں، یہ جو ہے مشکل نام لگتے ہیں، تو میرے دوستو مشورہ ہے ہمیں اپنی فطرت صحیح کرنی چاہیے۔ آج اسلامی نام انسان کو مشکل لگتے ہیں، اور یہ جو فلمی ایکٹروں کے نام ہیں ہمیں بڑے مشکل لگتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کیوں آسان لگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک لمبا ٹاپک۔ لم یتکلم فی المہد الا ثلاث، صحیح مسلم میں ہے کہ 3 بچوں نے گوارے میں اور بچپنے میں پالن میں بچوں نے بات کی۔ وہ 3 بچے کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر عیسیٰ ابن مریم۔ حضرت مریم کو جب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام دیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے بستی کی طرف آ رہی تھی، بستی والوں نے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو کیا عجیب کام کر کے آ گئی ہے۔ اب تانے بھی دے رہے ہیں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، کبھی تیرے باپ نے کبھی کوئی برائی نہیں کی، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں بھی غلط نہیں تھی، تو یہ تو بچہ کہاں سے لے آئی شادی کے بغیر؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد، آ گیا نا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے اس بچے سے بات کریں جو مہد کے اندر ہے، جو گود کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ چھوٹا بچہ بھی بھلا بات کر سکتے ہیں؟ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو عیسیٰ علیہ السلام شروع ہو گئے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اس پنگوڑے کے اندر کتنی لمبی بات کی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ ساری گفتگو عیسیٰ علیہ السلام نے گوارے میں کی۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں نماز کا حکم کرتا رہوں، نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، اور یاد رکھو میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میں کوئی بدبخت ظالم نہیں ہوں۔ سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور سلامتی ہو اس دن کہ جس دن میں اس دنیا سے چل بسوں گا، سلامتی ہو اس دن پر جس دن اللہ مجھے دوبارہ اٹھائیں گے۔ ذالک عیسی ابن مریم، قرآن کہتے یہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہ جنہوں نے پنگوڑے میں بات کی۔ دوسرے نمبر پر کس نے بات کی؟ آپ نے فرمایا صاحب جریج کی گواہی کے بارے میں۔ جریج بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، عبادت گزار تھا، بڑی اللہ اللہ کرتا تھا۔ اس نے اپنا ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا، اس کے اندر جاتا نماز پڑھتا۔ ایک دن جریج کی ماں آئی، بڑی توجہ کی بات ہے، ماں باپ کی فرما برداری کہاں تک؟ جریج اپنے عبادت خانے کے اندر کھڑا نماز پڑھ رہے، باہر سے ماں نے آواز دی جریج، اب نفلوں کی نیت باندھے ہوئے کہنے لگے دل ہی دل میں امی و صلاتی، کہ ایک طرف میری ماں ہے ایک طرف میری نماز ہے، میں کیا کروں؟ تو دل میں یہ بات آئی کہ چلو چھوڑو، ماں کو نماز پڑھ کے بعد میں جواب دے دوں۔ پھر تھوڑی دیر تک ماں آئی، جریج پھر کہنے لگے امی و صلاتی، ایک طرف میری ماں ایک طرف میری نماز، تو پھر نماز پڑھنے کے لیے لگ گئے۔ تیسری دفعہ جب ماں آئی، ماں نے پھر کہا جریج، تو پھر نماز پڑھ رہے، ماں کی بات نہیں سنی، نماز پڑھتے رہے۔ ماں کو غصہ آیا، ماں کہنے لگی تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی فاحشہ اور بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ اور بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ تو میرے دوستو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو لیے کیا ہے کہ
کہ ہم اپنے ماں باپ کی بد دعاؤں تک نہ جائیں، اور ماں باپ کو لیے کیا ہے کہ ان کو بھی چاہیے چھوٹی چھوٹی بات پر بد دعا نہ دیا کرے۔ جب حالات سامنے آتے ہیں پھر روتے پھرتے ہیں، گھر کے اندر چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے، تیری ٹانگ ٹوٹ جائے، تیرا نقصان ہو جائے، تیرا یہ ہو جائے، اور جب کل نقصان ہو جاتا ہے پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اس وقت صبر سے کام لینا چاہیے، بد دعا نہیں۔ بد دعا دے دی ماں نے غصے میں آ کر۔ اب ہوا کیا کہ حضرت جریج عبادت میں بہت مشہور تھے، اس علاقے کے اندر ایک حسینہ عورت رہتی تھی، اس نے کہا میں جریج کی عبادت کو میں فتنے میں مبتلا کروں گی جریج کو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ گئی حضرت جریج کے پاس، ان کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے، اپنا حسن دکھانے کے لیے۔ حضرت جریج نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، کیونکہ اللہ والے تھے، ان کی اس کی طرف نظر نہیں گئی۔ وہ باہر نکلی، ایک چرواہا ملا، ایک چرواہے کے ساتھ جب بدفعلی بدکاری کے نتیجے میں اس کے ایک بچہ پیدا ہوا، وہ جو بچہ پیدا ہوا اس نے الزام لگا دیا کہ یہ بچہ جریج کے، یہ مجھے اس بزرگ سے اولاد ہوئی ہے۔ اب بستی کے اندر علاقے میں شور مچ گیا کہ بڑا بزرگ بنا پھرتے، کیسے کیسے کیس سامنے آتے ہیں، اور عوام تو پھر عوام ہوتی ہے، تحقیق کی ضرورت ہی نہیں۔ پتہ چل جائے نا کوئی ایسے ہی گلی بازار میں کہ یہ چور جا رہا ہے، سارا محلہ اس کی پٹائی کر دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ چور نہیں۔ تو اب وہاں بھی کیا کیا، پتہ چل گیا کہ نہیں عورت نے دعویٰ کر دیا ہے، بس پکڑ لو اس کو۔ اب جناب آئے، حضرت جریج کے مکے تھپڑ، اور جناب اس کا سارا گرجا وہ عبادت خانہ گرا دیا۔ جب گرایا حضرت جریج پوچھ رہے ہیں بھائی بتاؤ تو صحیح جرم کیا ہے، گناہ کیا ہوا ہے مجھ سے؟ نہیں بات میں بتائیں گے، پہلے ابھی ذرا ٹکائی، مارا خوب۔ جب خوب پٹائی ہو گئی، حضرت جریج کہہ رہے ہیں بھائی بتاؤ بتا نہیں رہے۔ انہوں نے کہا ہمیں پتہ چلا فلاں عورت کے جو بچہ ہوا ہے آپ نے اس کے ساتھ غلط حرکت کی ہے۔ حضرت جریج نے کہا بلاؤ اس عورت کو، یہ میں کوئی ضرب مومن کا قصہ نہیں سنا رہا آپ کو، مولوی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں سنا رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں، بار بار حوالہ دے رہا ہوں کہ جب اس نے کہا بلاؤ اس کو، جب وہ عورت آئی بچہ لے کر، آپ نے کہا ٹھہرو ذرا میں نماز پڑھ لوں۔ پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اس بچے کے پاس گئے، اس بچے کے جسم پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا غلام، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ چھوٹا سا بچہ بولا کہ میرا باپ فلان الراعی، فلانا چرواہا میرا باپ ہے۔ حضرت جریج نے کہا دیکھو تم نے مجھے مارا، اب جو ہے عوام پشیمان۔ اب حضرت جریج کے ہاتھ چوم رہے ہیں، پیر صاحب بوسے دے رہے ہیں، آپ تو بڑی عبادت والے ہیں، بس غلطی ہو گئی معاف کر دینا۔ بھئی معاف تو کر دینا، جو اتنی ٹکائی ہوئی وہ کہاں جائے گی، معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ ہم آپ کے عبادت خانے کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا سونے کا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میری ماں کی بد دعا مجھے مل گئی۔ میری ماں نے کہا تھا تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی فاحشہ کے منہ نہ لگے، کسی بھی طرح لگ تو گیا، بس آپ کی بڑی مہربانی میرے اس عبادت خانے کو دوبارہ مٹی کا ہی بنا دو۔ تو یہ دوسرا بچہ تھا صاحب جریج۔ اس لیے بھائیو اپنے ماں باپ کی خوب قدر کرنی چاہیے، کہیں ماں باپ کے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہ آ جائے کہ ہمارا خسارہ ہو جائے۔ ٹائم تھوڑا رہتا ہے میں سمیٹتا ہوں۔ تیسرا بچہ جس نے ماں کے گہوارے میں بات کی، جس نے جو ہے بچپنے کے اندر بات کی ہے، وہ بچہ وہ کون تھا کہ ایک عورت اپنے بچے کو اٹھا کے لے جا رہی، اور چھوٹا سا بچہ کے پاس سے ایک گھڑ سوار گزرا، خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، بہترین گھوڑے کے اوپر سواری پہ جا رہے۔ اس کی ماں کہنے لگی اللہم اجعل ابنی مثل ھذا، اے اللہ میرے بیٹے کو اس شاہ سوار جیسا بنا دے۔ وہ بچے نے اپنی ماں کا دودھ پیتے پیتے دودھ چھوڑ کے کہنے لگا اللہم لا تجعل مثلی ھذا، اے اللہ تو مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ ماں کہہ رہی ہے یا اللہ اس بچے کو اس جیسا بنا دے، وہ کیا کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے اس جیسا نہ بنانا۔
وہ دودھ چھوڑ کے۔ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سناتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی منہ میں لے کر ہمیں سمجھایا کہ وہ بچہ اس طرح اپنی ماں کا دودھ پی رہا، انگلی کے ساتھ بھی سمجھایا حضور نے، یوں انگلی اپنے دانتوں میں لے کر وہ بچہ پھر ماں کا دودھ پینے لگ۔ تھوڑی دیر تک ایک باندی گزری، لوگ اس کو کہہ رہے تھے زنی تھی، اے باندی تو نے زنا کیا، سرق تھی، تو نے چوری کی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی نہ میں نے زنا کیا نہ میں نے چوری کی، لیکن لوگ اس کو مار رہے تھے۔ وہ ماں کہنے لگی یا اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ بنانا، اس باندی جیسا نہ بنانا۔ وہ بچہ دعا اپنی ماں کا دودھ چھوڑ کے پھر کیا کہنے لگا، یا اللہ مجھے اسی جیسا بنا دے، اے اللہ مجھے اسی عورت جیسا بنا دے۔ تو ماں کہنے لگی غصے سے کہ تو کتنا پاگل ہے، وہ پہلے ایک عزت والا گزرا، تو کہتے ہیں مجھے اس جیسا نہ بنا، میں کہتی ہوں یا اللہ اس جیسا بنا دے۔ اب یہ عورت گزری جس کو لوگ زنا اور چوری کا طعنہ دیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں اس جیسا۔ اس نے کہا ماں وہ جو پہلا عزت والا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا حدیث کہہ رہی، ظاہری لباس سے عزت نہیں ہوتی، ظاہری سواریوں سے عزت نہیں ہوتی، برانڈڈ کپڑے جوتے پہننے سے عزت نہیں ہوتی، عزت اخلاق سے ہوتی ہے، انسانیت سے ہوتی ہے۔ وہ عزت ہی کیا کہ جس میں انسان برانڈ کا محتاج ہو، انسان برانڈ کا محتاج نہیں، برانڈ اس کے محتاج بن جائیں، جو چیز اس کے جسم پر آئے اس کی زینت بن جائے، اس کی زینت نہ بنے۔ انسان کی زینت اخلاق سے بنتی ہے۔ اس نے کہا ماں وہ جو تمہیں چودھری اور وہ جو تمہیں مالدار اور وہ جو بڑی ٹھیک ٹھاک والا بندہ نظر آتا ہے، ماں اس کی اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے، یہ ظالم شخص ہے، ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے کہا یا اللہ مجھے اس ظالم انسان جیسا نہ بنانا۔ یہ جو دوسری غریب عورت ہے جس کو لوگ طعنے دیتے ہیں، یہ جو تمہیں باندھی نظر آتی ہے، اس کو ماں بظاہر دنیا والے چاہے عزت دار نہیں سمجھتے، لیکن تمہیں کیا پتہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کتنی عزت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ درویش اللہ کی ذات پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسمیں پوری کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ستاروں پہ کمندے ڈالنے والے ہوتے ہیں، بظاہر پھٹے پھرانے گدڑی پوش لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے۔ اس لیے چند مالدار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہم آپ کے پاس بیٹھا کریں گے، ہماری شرط یہ ہے کہ یہ جو غریب صاحب ہیں نا ان کو پاس نہ بٹھایا کرو، ہم چودھری لوگ ہیں، ہمارا اسٹیٹس اور ہے، ہماری عزت اور ہے، ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھیں یہ ہماری توہین ہے۔ آج غرباء کے ساتھ بیٹھنے کو، غریبوں کی سوسائٹی میں گھر بنانے کو لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور اللہ کے محبوب دعا مانگا کرتے تھے اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، مسکینی کی حالت میں مجھے موت دینا، قیامت کے دن جب میں اٹھوں تو اے اللہ مجھے مسکینوں کی جماعت کے اندر اٹھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے غرباء کو اس حد تک تسلی دی، ماں جس کو یہ لوگ زنا کا طعنہ دیتے ہیں، چوری کا طعنہ دیتے ہیں، اے ماں نہ یہ زانیہ ہے نہ یہ چور ہے، بلکہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے، لوگ ایسے ہی اس پر الزام لگاتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا یا اللہ مجھے ان جیسا بنا دے۔ تو وہ میں بات چھوڑ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بطور شفقت یہ بات آئی، اور حضور کر بھی سکتے تھے، استاد تھے، پیغمبر تھے، کہ چلو صحابہ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف بٹھا کے ان مالداروں کی بات سن لیتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ نے فرمایا پیغمبر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے پیغمبر آپ انہی غریبوں کے ساتھ بیٹھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یہ غریب پسند ہے، ان مالداروں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اے پیغمبر آپ ان کے پاس بیٹھے، اپنی نظریں ان سے نہ پھیریں۔ تو اس لیے اس بچے نے کیا کہا کہ یا اللہ مجھے اس غریب جیسا بنا دے، اس عورت جیسا اس لیے بھائیو اللہ سے صرف مال نہ مانگا کرو، پیسے دے دو پیسے،
अल्लाह से आफियत मांगा करो कि या अल्लाह आफियत दे, आफियत इज्जत दे। अगर करोड़पति होने के बावजूद जलीलो ख़ार हो गए तो क्या करोगे पैसों को? इसलिए अल्लाह से आफियत कि या अल्लाह आफियत की ज़िंदगी दे। तो भाइयों 3 बच्चे ये हो गए जिनको सही मुस्लिम से साबित है कि बात की बचपन के अंदर। अब 2 बच्चे और, एक बच्चा तो यही यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जिसने गवाही दी, ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही एक बच्चे ने दी। और एक और बच्चा, आखिरी वाक़या और बात समेटते हैं कि फ़िरौन के ज़माने के अंदर, फ़िरौन के ज़माने में एक खादिमा थी जो फ़िरौन की बेटी के बालों को कंघी करती। बहुत ज़बरदस्त वाक़या है, मुस्तदरक हाकिम के, फ़िरौन की बच्ची के बालों को कंघी करती है, ईमान वाली। एक दिन कंघी करते करते जब उसकी कंघी ज़मीन पर गिरी, उठाते हुए कहने लगी बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लिया। वो फ़िरौन की बेटी कहने लगी ये किसका नाम लिया है तूने मेरे अब्बा को छोड़कर? क्योंकि फ़िरौन कहता था मुझे रब कहो, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सिर्फ रब नहीं बहुत बड़ा रब हूँ। तो वो अपने आप को रब कहलवाता। वो बच्ची कहने लगी, औरत कहने लगी बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ, ये किसका नाम लिया है तूने? उसने कहा मैं ईमान वाली हो गई हूँ, मूसा के रब पर ईमान ले आई। उन्होंने कहा बाज आ जा, अगर तू बाज ना आई तो मैं अपने बाप फ़िरौन को बतलाऊं। उसने कहा बता दे जिसको बताना है, जब ईमान दिल में आ जाए तो ईमान तो छोड़ने की चीज़ नहीं, इसलिए बता दे। उसने फ़िरौन को बताया। फ़िरौन ने उसकी सारी फैमिली को बुला ली, उस औरत को बुलाया, उसकी बच्चियां थी छोटी छोटी, उन बच्चियों को बुलाया। एक तेल का कड़ाहा रखकर आग पर उस तेल को जब खोलने लगा और आग की तपश बढ़ी तो उसकी एक बच्ची को छीना और छीन कर उस तेल के कड़ाहे में डाल दिया। वो बच्ची के जिस्म की खाल उतर गई, हड्डियां बन गई उस कड़ाहे के अंदर। मेरे दोस्तों, लोगों ने ईमान की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज हमने घर बैठे इस्लाम हासिल किए, 1 टका भी नहीं लगा, जान नहीं लगी, ईमान की कदर नहीं है। वीज़ों की खातिर, पैसों की खातिर लोग ईमान बदल लेते हैं। जिन्होंने ईमान की खातिर हड्डियाँ खुदवाई हैं, फिर अपनी नहीं अपनी औलाद की, ये सबसे बड़ी तकलीफ़ है। इंसान अपने दुख जी लेता है, सह लेता है, बच्चे का दुख देखा नहीं जाता। रात को बच्चा उठ के रोए, सारी रात बाप और माँ को नींद नहीं आती। उस माँ का आलम क्या होगा, उसका क्या कलेजा होगा जिसके सामने उसकी छोटी सी बच्ची को छीन के कड़ाहे में डाल दिए थे। माँ आंखों से देख रही, परेशान हुई, दिल में आया कि फ़िरौन की बात मान लेते हैं। उस बच्ची ने अंदर से आवाज़ दी उस जलते हुए कड़ाहे के अंदर, माँ ईमान न छोड़ना, ईमान न छोड़ना, जैसे ही तुम कड़ाहे में आओगी आगे अल्लाह ने जन्नत रखी है। ये बच्चा भी तेल के अंदर बोला और जलते हुए बोला, बच्ची थी बोली यही, माँ घबराना नहीं, कोई बात नहीं। फ़िरौन ने दूसरी बच्ची छीनी, वो भी तेल के अंदर कड़ाहे, तीसरी बच्ची छीनी, वो भी तेल के अंदर। अब माँ को डालने की बारी आई। उस माँ को डालने की क्या ज़रूरत थी, वो पहले ही मर चुकी, जिसकी 3 बच्चियाँ छीन कर डाल दी जाए। माँ जब जाने लगी ना तो माँ ने पता क्या कहा, फ़िरौन एक बात मेरी मान ले। उसने कहा क्या? कि जब मैं जल जाऊं मेरी भी हड्डियां बन जाएं, मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को एक जगह दफन कर देना, एक ही जगह इनकी कब्र बना देना, दफन कर देना। उसने कहा ठीक है। फ़िरौन ने उसको भी जलाया। इस माँ की बच्चियों की हड्डियों को उठाकर फ़िरौन ने एक जगह कब्र बना के दफना दिया। वक़्त गुज़रता गया, मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना ख़त्म, मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक का ज़माना ख़त्म, ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन कोई 570 साल बनते हैं। 570 या 71 में अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज पर गए, शब मेराज पर गए, आप आसमानों पे जा रहे हैं, आपने कहा जिब्राइल यहाँ से खुशबू आ रही, खुशबू कहाँ से आ रही? जिब्राइल ने बताया अल्लाह के महबूब ये फ़िरौन के ज़माने में वो बांदी थी
کہ جس کو اس کی بچیوں سمیت تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا گیا تھا، آج یہ جس جگہ پر لیٹی ہوئی ہیں وہاں سے خوشبوئیں مہک کر آسمان تک آ رہی ہیں، وہاں سے خوشبوئیں مہک کر آسمانوں پہ آ رہی ہیں۔ تو یہ وہ بچے تھے۔ اس طرح میرے دوستو تقریباً 5 بچے بنتے ہیں جنہوں نے گفتگو کی۔ تو بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنا تن من لوٹاتے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کو رائیگاں نہیں کرتے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا